جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ بڑی اس وقت خطرناک صورتحال ہے ہمارے جو پہاڑی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں، جہاں کلاؤڈ برسٹ مسلسل ہو رہے ہیں اور اس سے کئی دیہات جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہیں۔ ایون جو ہمارا یہ مارگلہ والا علاقہ ہے اس میں بھی کلاؤڈ برسٹ کا آج اور کل خطرہ بتایا گیا ہے۔ تو بڑی شدید بارشوں کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے۔ میں اس طرف ضرور آؤں گا بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے اور میں کروں گا، پورا سیگمنٹ ہم اس پہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یار میری مجبوری ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو پتا کہ میں اڈیالہ نہیں، اڈیالہ سے لنک لوگ کہہ سکتے ہیں، اڈیالہ سے لنک نہیں، اب اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ 2-3 روز سے مسلسل نہیں 2-3 روز سے مسلسل میں جہاں گیا ہوں، کسی سے ملا ہوں، کسی کے گھر گیا ہوں، کہیں باہر بیٹھک لگائی ہے، تو ایک ہی ٹاپک ہے، ایک ہی موضوع ہے جو زیر زبان بھی ہے، زیر گردش بھی ہے، زیر بحث بھی ہے، اور وہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کے لکھے گئے مسلسل 3 کالم جو ہر طرف زیر گردش ہیں۔ اور آپ اخبار ضرور پڑھتے ہیں، میرے خیال میں مس نہیں کرتے اخبار، تو آپ کی کیا رائے ہے ان کالمز کو؟ میں نہ صرف مس نہیں کرتا بلکہ میں ہفتے میں 5 کالم لکھتا ہوں۔ اور بتائیے، تو آپ نے وہ کالم، آپ نے پھر سہیل صاحب جیسا کالم نہیں لکھا کہ آج میں کہتا کہ نصرت صاحب آپ کی ملاقات ہوئی، تو آپ کی تو ملاقات نہیں ہوئی۔ بھائی میں جو ہوں، میں اردو کالم نویسی میں ان کے بعد آیا ہوں۔ میں پہلے انگلش میں کالم لکھتا تھا، میں اردو کالم نویسی میں ان سے بعد آیا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن کی اسکرین کی وجہ سے بہت مشہور اور مقبول ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ آپ دونوں کا تقابل بالکل نہیں فرما رہا۔ ایک دن جیو یعنی فرمانا کئی لوگ اپنے لیے ثواب سمجھتے ہیں، اعزاز اور ثواب۔ تو باقی ذاتی طور پر مسئلہ یہ ہے، ارے میری بات سنو نا، پہلے میری بات سنو۔ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ میرا یہ پرنسپل ہے کہ میں جس شخص کو جانتا بھی نہ ہوں، میں اس کے لکھے پر اپنے کسی صحافی دوست کے یہاں پر تبصرہ رائے سے گریز کرتا ہوں۔ ڈونٹ آئی؟ بالکل ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں نا، بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں یار ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا، ان کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ میں آج کہوں کہ ایک طرف یہ تباہی آ رہی ہے، تو آج انصار عباسی صاحب نے کالم لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں جو ہے وہ جو ماریا بی کوئی وہ ٹرانسجینڈر والی پارٹی، ٹرانسجینڈر والی پارٹی، انہوں نے کہا کہ شاید کلاؤڈ برسٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں، انہوں نے اس سے بڑا مسئلہ اس کو بنا کے لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں پتہ ہے بات، لیکن میں ظاہر ہے کہ میں نہیں اس طرح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ، لیکن سہیل وڑائچ کے ساتھ میرا بہت باہمی عزت اور احترام کا بالکل بھائیوں جیسا رشتہ ہے، تو میں یعنی ان کے لکھے پہ تبصرہ رائے سے اجتناب کو، پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کرسی پہ بیٹھیں، آپ کو اٹھ جانا چاہیے اس کرسی سے۔ میں بھائی جان اگر میں پھر اپنی رائے کا اظہار کروں گا ان کے کالمز کے بارے میں تو پھر ویسے اٹھا دیا جاؤں گا۔ آگے بتائیے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں لکھی، نہیں آگے بتائیے، نہیں اگر آپ کو اپنا شوق پورا کروانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا آگے نا میری رائے، آپ اٹھائے جائیں، تو لیکن وہ لکھنے کے بعد نہیں اٹھائے گئے یار، وہ لکھنے کے بعد فوراً ٹرپ میں میں انہوں نے جو لکھا اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس پہ میں نے اپنی رائے کا ایز اٹ از اظہار کر دیا تو میں اس کرسی سے اٹھایا جاؤں گا، یہ نہیں کہ ویگو ڈالوے میں اٹھایا جاؤں گا۔ اشاروں اور کنایوں میں تو اظہار ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کا تبصرہ سنتے ہیں، یہ نہیں سننا چاہتے کہ سہیل وڑائچ میرے رشتہ دار ہیں یا عدنان حیدر سے میرا تعلق ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صحافتی آداب نہیں ہے، یہ آپ کا پروفیشنلزم نہیں ہے کہ میرا اس سے تعلق ہے تو میں بات نہیں کروں گا۔ تعلق آپ کا زرداری صاحب پہ بھی ہے، تو زرداری صاحب سے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ کھل کے کرتے ہیں نا، کیونکہ ہی از دا پریزیڈنٹ اور آپ صحافی ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو سہیل صاحب نے لکھا، ارے بابا سہیل صاحب نے میرے ساتھ بے تکلفی ہے، لیکن میں ان کے ساتھ یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ سہیل صاحب کے قلم نے لکھے، وہ الفاظ اب سہیل صاحب کے نہیں رہے، وہ پبلک پراپرٹی ہو گئی۔ اچھا چلیں جی، پبلک پراپرٹی ہو گئے جی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، اپنی رائے دیں۔ میں کیا رائے دوں؟ ارے بھائی میں تو جو سہیل، میں نے تیلی لا کے، میں نے جو سہیل وڑائچ صاحب نے آج لکھا 2025 میں، اگست 2025 میں وہی بات 2024 میں کر چکا ہوں۔ میں وہی بات یہ مئی 25 والی جنگ کے بعد دہرا چکا ہوں کہ عمران خان سے بات چیت ہوئی
اور عمران خان صاحب کو 3 شرائط دی گئی، اس میں سے ایک بڑی شرط یہ تھی جس پہ نو کمپرومائز تھا، وہ تھا 9 مئی پہ معافی مانگو۔ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی دہرائی کہ جو انہوں نے 9 مئی کیا وہ 9 مئی پہ معافی مانگے۔ سہیل صاحب بھی اسی طرح کی کوئی گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو جو بات سہیل صاحب کر رہے ہیں آج، میں تو 1.5 سال پہلے کر چکا ہوں، میں مشہور نہیں ہوں تو لوگوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لے لیا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا۔ یہ کہ سنا ہی نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ نہیں، یہ تو ہو سر، میں جس محفل میں گیا ہوں 3 دن میں نصرت صاحب، یہ ٹاپک، یہ خبر ٹاپ پر تھی۔ وہ بھائی پاکستان کے بڑے اخبار نے سپر لیڈ سے چھاپا ہے اس کو۔ میرے پیارے، وہ بات بالکل آپ درست کہتے ہیں، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا تھا، چلیں بقول آپ کے کہنے کا اثر نہیں ہوگا، چونکہ آپ کا پلیٹ فارم چھوٹا ہے، آپ کی وہ ریچ نہیں ہے، آپ اتنے مشہور نہیں ہیں، آپ ابھی نوزائیدہ ہیں اس فیلڈ میں، اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ اب انہوں نے یہ جو ایک 3 کالموں پر مشتمل سیریز لکھی ہے، اس کا بیسک پیغام کیا ہے ویسے؟ جی اللہ، میں تھوڑے کو پوچھنا چاہتا ہوں، نہیں تو پھر کالم 1 کو پڑھے نا تو اس کا نہیں، کالم 1 تو سیدھا سادہ یہ سیاسی انہوں نے انتہائی دیانتداری اور عاجزی سے اس بات کا از خود اعتراف کیا ہے کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں، وہ ان سے ملاقات کو بے تاب تھے۔ ایک صحافی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواہش رکھنا آپ کا حق ہے۔ کبھی میں ایک ٹاپ ڈیسیشن میکر سے 1-on-1 ملاقات کر کے یہ جاننے کی کوشش کروں کہ ان کے دل میں کیا ہے، صحافیوں سے نہیں ملتے، لیکن وہ نہیں ملتے یہ حادثہ بھی پہلی دفعہ ویسے میرے ساتھ ہوا تھا، جب آرمی چیف سے میں، حسن ایوب اور سمر عباس لوگوں کو چیرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو انہوں نے کہا نہیں اسی کون اسی کے جیسے صحافی ہیں، انہوں نے کہا آپ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، تو آپ جائیں۔ بہرحال لیکن ان کے پاس ایک واسطہ، ایک حوالہ موجود تھا، وہ ان کا بھی ان بیچاروں نے ذکر کیا ہے، محسن نقوی صاحب کا، تو بالآخر ان کی بات سنی گئی، اور اس میں انہوں نے، اب اس پہ جو مجھے اعتراض ہے، فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات، یہ ٹائٹل پڑھتے ہی مجھے یہ کہ ٹھیک ہے، وہ انٹرو سمجھ میں آتا ہے، جسٹیفائیڈ ہے کہ جی میں اس کی ٹرائی کر رہا تھا اور میں نے اس طرح، یعنی اس طرح سے بڑے ترلے منوں سے میں نے یہ ملاقات حاصل کی۔ اب اس کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ جی انہوں نے مندرجہ ذیل باتیں کہی ہیں، وہ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے، یہی یہاں پہ رپورٹنگ اور کالم نگاری دیکھیں نا، یہ جو کورٹس میں جو باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے عزائم پر انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، ناٹ ٹاکنگ ٹو دس کورسپونڈنٹ ہوا نا، اس میں انہوں نے ذکر کیا تو یار انہوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، وہ جو برسز میں اسی طرح انہوں نے وہ شیطان کے کردار کے حوالے کا ہے، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، انٹرویو میں نہیں کہا، تو یہ تو وہ اسٹیج پر کہیں باتوں کی رپورٹنگ ہو گئی نا، 1-on-1 انٹرویو تو آیا نہیں اس میں۔ وہ بیٹھے بھی ہیں کہیں کہ کالم میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب میں ان سے بیٹھا 2 گھنٹے کی طویل نشست کا، یہ اسی میں ہے، انہوں نے جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ 2 گھنٹے کی جو طویل نشست ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، وہ موصوف کی گئے ہیں۔ آپ نے اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی۔ آپ کو عمر کے اس حصے میں خطرہ ہے تو وہ تو ابھی جوان ہیں، ان کو بھی اٹھائے جانے کا خطرہ ہوگا، اس لیے وہ پی گئے کچھ باتیں۔ دیکھو یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک بات، ان کو بیسک آئیڈیا یہ ہوگا کبھی ان کے ذہن میں کیا ہے، اپنے طور پر انہوں نے ان کا ذہن پڑھ کر تو جو کنڈلی نکالی اور جو کنکلوژن نکالا، وہ یہ نکالا تھا کہ بھٹو صاحب اور ان کے جیالوں کا نقطہ نظر غالب رہا، جس کے مطابق مقاسمت، لڑائی اور سیاسی جدوجہد ہی بہترین راستہ ہے، چنانچہ پیپلز پارٹی نے اپنے راستے کو چنا اور نتیجہ بھٹو کی پھانسی میں نکلا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے یوٹیوبرز وہ کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہیل بڑیچ صاحب نے یہاں پر
تاریخی نادانی کا ثبوت دیا. سہیل وڑائچ جیسا جی میں کہہ رہا ہوں جی میں یعنی بضد ہو کے کہہ رہا ہوں. آخری جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی کا ریزولوشن کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ چیئرمین صاحب کھانا کھا لیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے ڈاکٹر ظفر نیازی سے میرے دانتوں کا علاج ہو تو وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی. نمبر 1. نمبر 2، تھرو آؤٹ اس زمانے کے آپ یعنی مساوات اخبار دیکھیں تو پے در پے لیڈ یہ ہوتی تھی کہ آج فلاں ملک کے صدر نے رحم کی درخواست کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی ہے، آج فلاں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تو مفاہمت کو زور دیے چلی جا رہی تھی ان کی اکثریت، لیکن ذوالفقار علی بھٹو 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اور بعد ازاں راول پنڈی کے بازار میں جا کے یہ کہہ چکے تھے کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اور امریکہ کو کہا تھا کہ یو ڈونٹ نو وٹ میٹل وی پیپل آف ڈیزرٹ آر میڈ آف. تو یہ تقابل غلط ہے. تو پیپلز پارٹی سے میں یہی سمجھاؤں، سوری میں سہیل صاحب کو پڑھا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے پٹھونو مرواتا پھونک دے کے کہ عمران خان صاحب تانوں تاڈے یوٹیوب پر پھونک دے کے پروا رہے. وہ لیڈر نہیں ہوتا، لیڈر کو کوئی پھونک نہیں دے سکتا ہوتا. لیڈر مطلب عمران خان صاحبوں کو بھی یہ وہی بات ہے. ہماری پوری سیاسی، ہماری پوری اردو شاعری اس سے بھری ہوئی ہے کہ محبوب تک پیغام صحیح نہیں پہنچاتا، یا جو پیغام پہنچاتا ہے وہ آپ سدھا ہو جاتا ہے. سیدھا ہو جاتا. کبھی تجھ سے تو کچھ کلام نہیں مگر اے ندیم میرا سلام کہیو اگر نامہ بھر ملے. اور اس کے بعد ان کو کہا، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو انالیسس کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں کہ ایک عام سادہ سا شخص یہ کہے گا کہ جیسے مذکورہ ملاقات کے بعد ان کو پیغام یہ ملا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں اور معافی مانگ رہے ہیں. نہیں، بھٹو صاحب کے انجام سے بچیں. میں لفظ یہاں تک محدود رکھ رہا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا یہ والا ویسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گفتگو حصہ نہیں، یہ ان کا اپنا انٹرپریٹیشن، ان کا انٹرپریٹیشن ہے، ان کی توضیح ہے، ان کی توجیہ ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب کی ہے. لیکن میں عام پڑھنے والے، اب میں ایک شعر میں نے یہی تاثر لیا ویسے. او بھائی میں ایک شعر لکھوں، میں سمجھوں کہ میں نے تو یہ کہا ہے، لیکن پڑھنے والا اس کے کوئی اور مطلب بھی تو نکال سکتا ہے نا. میں صحافت کا ادنا طالب علم ہوتے ہوئے یہ اصرار کروں گا کہ لوگوں کی اکثریت تک پیغام یہ پہنچا ہے کہ اس ملاقات کی بدولت قیدی نمبر 804 کو یہ پیغام دیا گیا ہے نہیں مننے کا کہ جی بھٹو کے راستے سے ذرا گریز اختیار کریں. میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ پیغام نہیں تھا. یہ میری خیال، مس ریڈ کر لیا انہوں نے. میرا اپنا خیال ہے. لیکن اس میں انہوں نے بڑی ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ کی ہے دوسرے کالم میں، یو ٹرن، نہیں یو ٹرن والی. انہوں نے کہا کہ آپ لیتے رہے یو ٹرن، تو ایک اور لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو پڑھی لکھی گفتگو ہے نا. پڑھی لکھی. محترم بے نظیر بھٹو نے یو ٹرن نہیں سی لیتا 1988 کے بعد. نہیں، غلام اسحاق خان کو صدر بنانا ان کا فیصلہ تھا یا اسلم بیگ کا تھا؟ اور اسلم بیگ کا فیصلہ تھا یا محترم وہ تو اسلم بیگ صاحب کا تھا کیونکہ بے نظیر سے اچھا پہلے پھر یہ تھا کہ آپ کبھی ہمارے اٹامک پروگرام کے بارے میں کوئی آپ سوال نہیں پوچھیں گے؟ وہ مانی، وہ یہ بات مانی کہ وی اے جعفری میرا جو ہے وہ سیکرٹری منسٹر آف خزانے کا انچارج وہ ہوگا وی اے جعفری. یہ مانی تھی نا؟ مانی تھی تو رکھا تھا نا سر. آف کورس. تو کتنے دن چلی؟ نہیں دن نہیں چلی تھی سر، کچھ 1.5 پونے 2 سال 2 سال 20 مہینے. 1.5 سال 2 سال. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 20 مہینے دوبارہ آنے کے لیے ابھی مصلحت سے کام لیں اور پورے 4-5 سال. اب آپ یوٹیوبر والا کام کر رہے ہیں ایز پر تھیوری آف سہیل وڑائچ. میں یوٹیوبر نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کی تھیوری پہ بات کر رہا ہوں. بے نظیر نے غلطی کی یہ حکومت لے کے، اور یہ میں صرف یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ مصلحت کر کے بھی، سر جھکا کے بھی 20 مہینے سے زیادہ نہیں سروائیو کرتے. نہیں اس کے بعد تاریخ بدلی نا. دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اس کے بعد اگر مشورے باہم نہ ہوں گے.
اس کے لیے تو باہم ہونا ضروری ہے، پر تاریخ تو اسی لیے پھر آج انہوں نے پھر جو لکھا ہے عسکریت اور اکثریت، اس میں ایک اور وہ بالآخر انہوں نے یہ بات تسلیم، جو بات میں ابھی تک کر رہا تھا، آج انہوں نے کھل کے لکھی ہے کہ آج کی تحریر عسکریت اور اکثریت کی اپنی اپنی افادیت کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے۔ عسکریت کو دل و جان سے قبول کرنے والے بھی اکثریت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہے۔ یہ ویسے میں پڑھے لیکن مطلب ہوں سمجھ آ رہے ہیں میں نے، یعنی وہ جن کو بٹھایا گیا ہے، اور یہ ان کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں۔ نہیں، اس پہ خیر آپ کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ جب پھاٹک کھلا تھا اڈیالہ جیل کا، آپ نے کہا کہ آپ پنجاب کی مرضی کے بغیر کھلا، پھر آپ نے کہا کہ شاید نواز شریف بھی اس پہ ابھی گزشتہ 3 ہفتوں سے یہ احساس کو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے کہ اسیت عام خان آیا، یہ بات کو درست کون کہہ رہا ہے؟ جو اکثریت میں جنہیں نہیں، حکومت کہہ رہی ہے یہ بات، حکومت کے کچھ لوگ تو اس قدر بے اختیار ہیں یار، یہ وہ بڑی انہوں نے امپورٹنٹ جو بات ہے، میں لکھا آگے ہے نہیں بڑھ صحیح سکتا۔ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں چھوڑیں، civilian- نہیں، آپ اس کو رکھیں 1 منٹ۔ نہیں، اب میں آپ کو موقع دوں گا، میں جلاد نہیں ہوں، اگر آپ کے منہ سے بات سلپ ہوگی آپ واپس لے لیں۔ نہیں بالکل نہیں، I am stand by it. آپ یہ کہہ رہے ہیں There is a very categorical message کہ ملک کس طرح نہیں چلے گا۔ وفاقی حکومت کے پاس ایک پیسہ ہی نہیں ہوتا، سارے پیسے جو ہیں صوبوں کو چلے جاتے ہیں NFC کی وجہ سے، تو چینج اٹ۔ 18ویں ترمیم ہے NFC، بتایا آپ کو اس بات کا؟ جب آئین کو یوں کیا جا سکتا ہے تو 18ویں ترمیم کی اس کو بدلو، آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے نا، تو بدلو۔ اس 2/3 اکثریت میں 18ویں ترمیم کے بانی شامل ہیں۔ پھر کوئی بات کر رہے ہو تو مصلحت اور مصالحت کچھ آپ مانیں کچھ ہم مانیں، یہ بات میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس پہ حکومت نے کہا کہ اسی اتنے عمل آنا ہے، یہ جواب دے دیتا انہوں نے، نہیں۔ تو حکومت تگڑی ہوگی۔ وزیر اعظم کے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کو جو وزیر اعظم کے چاہنے والے ہیں، جو مصلحت اور مصالحت کے خواہش مند ہیں، ان کے جذبات وہی ہیں جیسے سہیل بھائی کے، عمران بھائی کے بارے میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی اینا بندیاں کو بچو، نصرت جاوید جیسے لوگوں سے بچو، ان ادر ورڈز۔ اور نہیں خدا کا واسطہ ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہ میں وہ کہہ رہا ہوں، سمجھ آ گئی بات؟ میرا اپنا خیال ہے کہ انہوں نے نیک نیتی سے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جی خدا کو حاضر ناظر جان کے، کہ سہیل وڑائے صاحب نے نیک نیتی سے کوشش کی ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا اپنے رویے میں نرمی لا کر مصلحت سے کام لے کر مصالحت کریں اور اچھے دنوں کا انتظار کریں۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ میں تجزیہ دے رہا ہوں۔ عطا اللہ صاحب کا گانا بھی تھا نا، اچھے دن آئیں گے، کچھ اس طرح کا، تو اچھے دن آئیں گے عمران خان صاحب کے لیے امید رکھیں، جیل میں بیٹھ کے۔ نہیں وہ تو خیر کوئی اتنا ضروری نہیں، وہ آپ نہیں کہہ سکتے، ورنہ جیلوں میں تو لوگ بہت عرصہ رہے آپ تاریخ کا وہ رخ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے، سوری۔ کیسے خان عبدالصمد اچکزئی پر کب اچھا وقت آیا تھا؟ مجھے نہیں لگتا ان پہ خان غفار خان پر آیا تھا وہ نہیں اچھا آیا وقت؟ تھا، خان عبدالولی خان پہ نہیں آیا، جس کو میں اچھا وقت سمجھتا تو ہوں۔ پھر تو وہ سہیل بھائی صحیح مشورہ دے رہے ہیں نا کہ نکل جیل تو یار چھڑ، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یو خان ٹرن لو، عبدالولی خان فارغ فارغ، اچکزئی صاحب والے فارغ فارغ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب فارغ، ہوں اگلی تاریخ تے بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم، نواز شریف وزیر اعظم، آصف زرداری بے نظیر صدر۔ صاحبہ وزیر اعظم، ایک مرتبہ 20 منٹ میں فارغ، 20 مہینے میں فارغ، دوسری مرتبہ تو فاروق بھائی کے ہاتھوں فارغ، اور آخری مرتبہ NRO کرنے کے باوجود وہ تو شہید ہو گئی، پنڈی کے چوک میں فارغ۔ اس کے بعد حکومت 5 سال چلی، اس کے بعد وہ ہوا تھا یہ فیصلہ، یہ پتہ لگ گیا کون کس نے قتل کیا وہ تھا؟ تو آج تک نہیں لگا سر۔ چلو الحمدللہ، بس پھر میں کیا اس میں کیا، میں تاریخ کی بات کرنی ہے سر میں آپ کی تھیری مان لیتا ہوں، بے نظیر صاحبہ 20 مہینے وزیر، نہیں تو سر میرا سوال تو لے لیں سر، میں غیر اہم نہیں ہوں یہاں، ہم 2 ہی لوگ ہیں، میری بھی کوئی اہمیت ہوگی نہیں سر۔ اب آپ مجھے سوال کا جواب دیں، کیا خان عبدالولی خان کا رستہ اختیار کریں یا ذوالفقار علی بھٹو کا رستہ اختیار کریں یا 20 مہینے کا وزیر اعظم بنے، یہ بتائیں۔ اس وقت آپ کو
یا مجھے؟ نہیں لیفٹ رائٹ ہوں ہی نا سیدھا. آپ کو یا مجھے عمران خان نے یہ سوال پوچھا ہے؟ یہ اپنی اوقات ہی چلو رہا تھا، کسی نے سوال پوچھا ہی نہیں. بڑی دلچسپ تاریخ ہے. میں بھول گیا، سوری، مطلب کم عقل انسان ہوں، میں بھول گیا ہوں. اب تاریخ میں ایک شخص نئی تاریخ بنا گیا، وہ ہے نواز شریف. یا عمران خان کے پاس 3 آپشن ہے، سوری، ایک تو وہ خان عبدال خان بن جائیں، یا وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں، یا وہ بے نظیر صاحبہ کی طرح 20 مہینے کا وزیر اعظم بن جائیں، یا نواز شریف بن جائیں. تو کیا بننا پسند کریں گے؟ ان کا شہباز شریف کوئی نہیں ہے نا، ان کا چھوٹا بھائی ہے کوئی؟ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے چھوٹا بھائی ہونا ضروری ہے. چھوٹا نہیں، بھائی ہونا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب بہن ہو جائے خاندان کے بعد. مطلب کوئی آپشن چھڑنا نہ تجھے. میں ارے بھائی میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو ایک کانکریٹ، دیکھو بات سنو میری، لینن نے کہا ہوا ہے کریکٹ انالیسس آف دی کانکریٹ سچویشن، کہ ٹھوس جو حالات ہوتے ہیں ان کا صحیح طریقہ سے تجزیہ کریں. یہ جو 3 کالم میرے بھائی نے لکھے ہیں اس میں بہت ریئلسٹک موصوف نے یہ کہا ہے، یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ہمارے ہاں اصل بات جو ریئل سورس آف پاور ہے وہ مقتدر ہے. اچھا، باقی سیاستدان کو اگر اپنی سپیس لینی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مصلحت سے کام لے، باغیانہ روش اختیار نہ کرے، اس کے لیے اور مصالحت پر ہمیشہ. کیوں آپ اردو کی ڈکشنری کھنگال رہے ہیں؟ میرے پاس اس پہ بھی جملہ ہے. آپ کے پیارے دوست اور آپ کے من پسند فیصل ڈاڈا صاحب نے کہا ہے کہ منافق سیاستدان سمت درست کریں ورنہ رگڑے جائیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے، if they deserve it, why not؟ انہوں نے کس کو کہا ہے منافق؟ میں کسی کو منافق سیاستدان نہیں کہہ رہا. وہی ہوں گے جن کے بارے میں وہ جو آج کل گلہ کر رہے ہیں کہ سپیس سکڑ رہی ہے. پتا ہے نا تمہیں؟ او بھائی سیدھی سادھی بات ہے، این ایف سی کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے، اور نام کیا لینے، بہت اپنا طاقتور وزیر کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ سر دیکھیے بات سنیں میری، ابھی بارز وغیرہ کے الیکشن ہونے، تو 27ویں ترمیم کو نومبر تک ذرا مؤخر کر دیں. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو کہ چلیے یار پورا ملک اس وقت بیچارہ تباہی میں آتا ہوں، اس پہ بھی آتا ہوں پلیز. انہوں نے کہا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جی 26ویں صحیح طریقے نال ہضم نہیں ہوئی. تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ویسے عوام کو کہہ رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہوں گے جن کو 27ویں ترمیم کی خواہش ہے، مجھے تو نہیں کہا. عوام ہی تو کہڑا عوام تو کہتا سانو بھائی جان روٹی دو. ابھی آج کل عوام کہہ رہے ہیں ہمارے گھر بچاؤ. ٹھیک ہے نا، لیٹس بی آنیسٹ. یہ ساری انٹرا ایلیٹ، یہ حکمرانوں کی باہمی گفت و شنید ہے، اس میں آپ اور میرے جیسے کمی پتہ نہیں کیوں گھس جاتے ہیں. چلیں جی، مجھے تو سارے تجزیوں کے بعد اور کالم پڑھنے کے بعد میں ابھی اچھا میں آپ کو کسی نہ کسی طرح کچھ جواب دینے کے قابل ہوا؟ آپ خود لاجواب ہیں اس وقت. سہیل صاحب نے کالم لکھ کے ہر ایک کو لاجواب کر دیا. نہیں یہ مانے آپ؟ نہیں میں تو تمہیں یعنی کیٹیگوریکلی میرا خیال ہے میں نے نہیں ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ میں نے بہت ایماندارانہ تجزیہ کیا ہے. میں نے ان کی لکھی ہوئی چند باتوں سے اتفاق بھی کیا ہے، اور چند ایک کو میں نے آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ شہباز حکومت اتھیام لین آئی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ شہباز، میں آپ کی ساری ٹاک اگر چیٹ جی پی ٹی میں ڈالوں اور کہوں کہ اس کا مجھے بلٹ پوائنٹ بنا دو یا لب لباب ایک مرکزی لائن دے دو، اس نے کہنا کہ شہباز حکومت اتھیام لین آئی. یہ تھوڑا مرکزی خیال ہے ساری گفتگو کا. Has Shehbaz government came here to take mangoes? یہ جواب ہے. عطا تعالیٰ صاحب پی کا نہ لا دینا، اس آن لائٹر نوٹ. اچھا سر، ایک اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس، وہ منٹ ختم ہو رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اے این پی کی آل پارٹی کانفرنس، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ انہوں نے That itself shows کہ بھائی نے جو بات لکھی ہے نا، عسکریت کو دل و جان سے قبول کرنے والے بھی اکثریت کو دی جانے والی سپیس سے غیر مطمئن ہیں. دراصل عسکری اور سویلین تضاد کی تاریخ تو پرانی ہے، مگر یہ تضاد اب آخری حدوں کو چھو رہا ہے. اور یہ آخری حد یہ ہے کہ نام خیبر پختونخوا دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے،
اسفندیار ولی کا بیٹا 4 میں ہارتا ہے، اور اس کو تو اسفندیار ولی کا باپ خان عبدالولی خان 1990 کے انتخاب میں جب قومی اسمبلی کا الیکشن آ رہا تھا تو اس نے کہا میں سیاست چھوڑ دی اس لیے کہ مجھے 4 نے قبول نہیں کیا۔ ہیلو ٹھیک ہے، لیکن باپ اسفندیار کا کچھ اور کرتا ہے، لیکن اسفندیار کا بیٹا جو ہے وہ ادھر ادھر کے ووٹ لے کر بلوچستان وہی کرنا سی تھا، خیبر پختونخوا تو یار کیسے بنا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک پریس بلاتے ہیں کل جماعتی کانفرنس APC، اس کے بعد جو اس کا جو بالآخر جو مشترکہ اعلامیہ جس پہ دستخط کروانے تھے وہ نہیں ہو سکا سر، وہ بیسیکلی 27ویں ترمیم کا یا NRC وغیرہ کا راستہ روکنے کی ایک چھوٹی سی کاغذ تھی، بڑی ملفوف قسم کی کوشش تھی۔ اس میں بھی دونوں جماعتوں نے کہا کہ فی الحال اکثریت بچاؤ، لمبے کٹے نہ پو۔ چلیں جی، حالات کس سمت جائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میرے پاس یہاں وقت ہے ایک بریک کا، اس کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں اور کیا انتظامات ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ نور صاحب، سیلاب کی تباہ کاریاں خدا کا اور اس قدر جی دیٹ واز دا تھنگ۔ میں جی معافی چاہتا ہوں، یہ خواہ کا موصوف نے، چونکہ ہم لوگوں کو عادت ہے چسکا فروشی کی، بدقسمتی سے صحافت ہمارے ملک میں گزشتہ کئی برسوں سے معدود چند پڑھے لکھے لوگ دہائی مچا رہے تھے کہ خدا را خدا را خدا را احساس کیجئے، خبردار ہو جائیے۔ کچھ دنوں بعد ہمارے ہاں غیر موسمی بارشیں ہوا کریں گی، اس کے بعد کلاؤڈ برسٹ ہوا کریں گے، اور کلاؤڈ برسٹ ہونے کے بعد فلیش فلڈز ہوں گے۔ اس طرح کے 3 4 5 سال گزریں گے، دریں سراں گلیشیئر ہمارے میلٹ ہو کے وہ پانی میں تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور بالآخر ہم قحط سالی کی جانب بڑھیں گے۔ سر، اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے، اب یہ بات تھی ہمارے مستقبل کی، ہمارے بقا کی، لیکن یہ بات مجھے ریٹنگ لے کے نہیں دیتی، یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ آج کی کیا ہے یار، دیکھو نیریٹو بلڈنگ بھی نہیں ہے نا سر، یار بکری بھی، یہ تو بکری ہو گیا، ٹھیک۔ اب ہم اس معاملے سے گزر رہے ہیں۔ اب اس میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں۔ یہ میرے بھائی نے جو 3 کالم لکھے ہیں، اس کی آپریٹو لائن یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں پہ 10 سے 15 سال تک ایک ہی حکومت رہی، یعنی پالیسیوں کا تسلسل رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ پاکستان میں یہ سانحہ 3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ یہ سانحہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایوب خان کا 10 سال، نہیں وہ تو ڈکٹیٹر تھے نا سر۔ ضیاء الحق کے 10 سال، مشرف صاحب بھی 9 سال ہیں، تو اشرا کہہ رہے ہیں 3 اشرے لگ چکے ہیں۔ 3 اشرے، تو اگر وہ کام نہیں آئے تو اس دفعہ ہاؤ اٹ ول بی چینج، جسٹ بیکاز یو ہیو پیپل ہو آر کمپلیننگ کہ ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے۔ لیکن چلو میں اس بحث میں چھوڑ دوں، اس میں وہ ہم نے پہلے میں کر لیا۔ ادھر آؤ، 2013 سے خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی۔ استحکام اور خوشحالی ایک چیزیں ہو گئی نا۔ ہاں، تو 2013 سے 2025 تک ایک حکومت رہتی ہے، اور بنیر میں دکانوں کے اندر شہتیر گر رہے ہیں، درخت نہیں اکھڑ گئے، وہ بھی آئے ہیں۔ وہ لکڑی جو ٹمبر مافیا کاٹ کے چھپا کے رکھی، چھپا کے نیچے بھیجتا ہے، کیا ہمارے پاس ان 13 سالوں میں، اور مجھے 13 سال یہ بتائے گئے کہ عمران خان صاحب ایک انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، نہیں ہوا کچھ۔ وہ درختوں کا سونامی برپا کر دینا اس چاہتے کو بھی ہیں۔ فیکٹ دیتا ہوں ابھی آپ کو۔
आ गई समझ? क्या मेरे पास ऐसा कोई मेजर है कि मैं उसके बारे में ये बता सकूं कि हमारा जो जंगलात का महकमा है खैबर पख्तूनख्वा में, वो एक साल में कितने दरख्तों को किन बुनियादों पर काटने की जा सकती है? अल्लाह भला करे आपका। Do we have some standard? इस पे आप सुन ले, जिस आपने गए हैं ना लेके, ये असल नब्ज है। हुआ ये कि आपने कहा क्लाउड ब्रस्ट देखो क्या है। क्लाउड ब्रस्ट क्यों होता है? अच्छा, क्लाउड ब्रस्ट जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये उसके लिए लोकल कंडीशंस, That's why it is बहुत burst मुश्किल, ना यार, बहुत मुश्किल है, उसका बहुत मुश्किल। नाम ही बता रहा अच्छा, है। वो क्यों होता है? वो होता है इसलिए कि अगर आपका जो एयर में मॉइस्चर है या पानी, सादा लफ्ज में कह लें, उसकी अगर मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो जो क्लाउड्स हैं उसको होल्ड करने की कैपेसिटी खो देते हैं, तो फट जाते हैं। उसमें उससे पहले भी एक मैं अमल, उस पे आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। बच्चे, उससे पहले भी एक अमल होता है जब जमीन का दर्जा हरारत, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये बता दूं। नहीं, तुम्हें यहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं उसमें आता हूँ ना। अच्छा, ये उस साथ बढ़ा % पानी और फट गया, बढ़ता क्यों है? अगर 1% टेम्परेचर बढ़े, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर में जो वाटर या मॉइस्चर कैपेसिटी है वो 7% बढ़ जाती है। जी सर। अब आप आए खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी एरिया और खैबर पख्तूनख्वा सारा, उसमें पिछले 10 साल का डाटा मैंने निकाला, 2014 से 2024 तक का। आपको पता है एवरेजली कितना टेम्परेचर बढ़ा है नुसरत साहब? 1.5 डिग्री। और 1.5 डिग्री ने क्या किया है? 1.5 डिग्री ने हवा के अंदर जो मॉइस्चर था, जो हमारे उसको 7 से मल्टीप्लाई करो ना सर, वो लगभग 11% अब जैसे ये जो बारिशें हैं मुन्ना, ये मॉनसून की बारिशें नहीं है सर। अब आगे जैसे बॉम्बे में, हाँ, एक मिनट ठहरो ना, बॉम्बे में आज ही उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया है। दैट इज मॉनसून बारिश। ये मॉनसून नहीं है, ये क्लाउड बर्स्ट वाली। अगर ये क्लाउड बरसते तो वो मॉनसून होता। ये मगरबी हवाएं हैं। हुआ ये है सर कि वो जो अच्छा क्लाइमेट चेंज की वजह से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों बढ़ा? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में डिफॉरेस्टेशन हुई है, दरख्त काटे गए हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अब ये नहीं हो सकता कि क्लाउड ब्रस्ट इसी साल हो रहा है, ये हर साल हुआ करेगा अगर आप 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वापस नहीं लाएंगे तो। और इसी जितनी हलाकतें हुई हैं ना नुसरत साहब, जितनी हलाकतें हुई हैं वो क्लाउड ब्रस्ट की वजह से हुई हैं। वो सवाबी में हो, वो बुनीर में हो, इट्स क्लाउड ब्रस्ट। जब वो होता है तो पूरा पानी और वो हर चीज वो साथ बहा के ले जाता है। और वो ये कॉल्ड फ्लैश फ्लड। देन फ्लैश फ्लड इसीलिए कहा जाता है ना बाबू, ना वो दीवार देखता है ना वो घर देखता है। और पानी का तो प्रॉब्लम होता है कि उसने फ्लो करना है सर, फ्लो करना है, रुकना नहीं है। और उसकी अगर लहर जो है वो तेज है तो उसको कम करने के कोई भी तरीके मौजूद ही नहीं, खास तौर पर जब वो ऊंची पहाड़ी से नीचे आ रहा हो। अच्छा, जहां जहां सैलाब आया इस क्लाउड और वो इतने बड़े वो जो पत्थर होते हैं, अगले भी सुन लें। एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, जहां क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जो गांव पूरे के पूरे दब गए हैं, वॉश आउट हो गए, वो पता कौन से गांव हैं? जहां दरख्त काटे गए थे और डिफॉरेस्टेशन की गई, तो वो भी वही गांव मुतासिर हुए। अब ये सारी बात को देखते हुए ये बात दुरुस्त है जी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये तो उसके मेरे ख्याल में उसमें लिखा हुआ है, क्या उसका फंडामेंटल चार्टर में लिखा हुआ है। अब हमारे दोस्त, हमारे यार चीन के वजीर खारिजा इस वक्त इंडिया में हैं, आज पहुंचे। माहौलियात जो है ये एससीओ में डिस्कस हो सकता है ना। वहाँ भी क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, वहाँ भी यही क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं। क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज है नहीं है। पिंडी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री ਵਧਿਆ है या अद्धे खैबर पख्तूनख्वा ਦਾ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੇ नहीं कुछ होना, पूरे केपीके होएगा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा होएगा। और अमालिया जो है वो दुश्मन को रोकता है, हवा को तो नहीं रोकता। वो आगे भी जाएंगे ना असरार, और इसी तरह वहां के भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं, सियाचिन तीनों मुल्कों के पास है, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, लद्दाख, तीनों के वो इंडिया और चीन के पास नहीं। हमारे ये गिलगित बल्तिस्तान, हाँ, कुछ एरिया टेंशन है यार, क्या हो गया? ठीक है, यू आर राइट। करगिल का रास्ता कहाँ? यू आर राइट, ठीक है, ना करो यार सर, ठीक है। यार, ये तीनों मिलके ये फैसला नहीं कर सकते
ہم آنے والی نسلوں کی خاطر. یار اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے ان تمام ملکوں پہ، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا پہ. بس اگر ہم بحری جنگ لڑنا چاہیں تو پورا سمندر ہے، بسم اللہ. میدانی جنگ لڑنی ہے، پورا بارڈر ہے. وہ پنجاب سے لے کے فضا میں تو ابھی ہوئی تھی. وہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے لڑنے کے لیے سیاچین نہیں جانا ہے؟ چلیں یہ تو سر آپ تینوں ملکوں کے، ایک منٹ ہے میرے پاس. کلائمیٹ چینج ایک قومی ایشو تو ہے نا، وہ تو چل ریجنل تو ہے ہی. نہیں قومی نہیں، ریجنل تو ہے، ریجنل تو ہے. اس کے لیے انڈیا پاکستان کو نہ آپ اپنے ارد گرد، اللہ کا واسطہ ہے پاکستان کے ارد گرد ہم دیوار چین نہیں بنا سکتے. اگر بھارت میں ماحولیات تباہ ہو رہا ہے، جب وہاں پہ وہ فصلیں جلاتے ہیں تو لاہور میں دھند آتی ہے یا نہیں آتی؟ اسموک آتی ہے. ہاں کیا ہو گیا یار؟ چلیں بہرحال یہ کلیکٹیو جب تک چائنا، انڈیا اینڈ پاکستان they don't sit together and decide that we have to protect our climate. اور اس کے لیے پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس ایس سی او کے، جس کا ابھی اگست کے اینڈ میں ایک سربراہی اجلاس بھی ہونا ہے. ایک وقت بریک کا، بڑھتے ہیں بریک کے ساتھ. بھائی تمہاری بات کرنے سے پہلے ہی میں آئی ایم ریئلی سوری، میں معافی چاہتا ہوں. میرے ایک غیر ملک میں مقیم ایک دوست نے پیغام دیا ہے اور میں بہت شرمسار ہوں ان سے. انہوں نے کہا یار آپ جیسا بندہ جب یہ 10-15 سال تک حکومت کو رہے تو استحکام وغیرہ کی بات کرتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا. آپ ایسے بڑے انڈیا آتے جاتے رہے ہیں، ایکسپرٹ بنتے رہے ہیں. بھارت کا جس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے وہ منموہن سنگھ کی حکومت تھی، جس پہ وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ تھا لیفٹ کے ووٹوں کے اوپر. اور اس وقت ریٹ آف گروتھ جو اس نے دکھایا تھا وہ 8% تھا، جو آج تک انڈیا دوبارہ حاصل نہیں کر پایا تیسری ٹرم ہونے کے باوجود. اور یہی راجیو گاندھی جو تھے اس کو انپریسیڈنٹڈ، تو میں نے اس کے الیکشن سے پہلے لکھا تھا کہ اس کو اتنی سیٹیں ملیں گی جتنے اس کے نانا سوچتا ہوگا خواب میں. اس کا بھی لوست ترین گروتھ ریٹ تھا. آپ کم از کم اس کا ذکر کرتے تھے ٹھیک ہے کہ 10 یا 15 سال اقتدار نہیں، پالیسیز میٹر کرتی ہے. اچھا وہ اور کنسسٹنسی حکومت اس کی. صاحب ٹرمپ اور پوٹن کی ملاقات ہوئی الاسکا میں، پوٹن بڑے کانفیڈنس نظر اور جیت گیا، چھا گیا ہو، ہے نا. دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں نیو جرسی کے برگر شرگر کھانے والے، وہ ذرا بکری ٹائپ کے امریکن آرٹ آف ڈیل اینڈ کبھی ریسلنگ میں گھس گئے، کبھی یہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. تو ٹرمپ ایک تاریخ کا طالب علم ہے، خاموش آدمی ہے. ایک تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں کسی تیسرے ملک میں نہیں ملوں گا، میں الاسکا میں ملوں گا. یہ پیوٹن کی خواہش تھی. یس سر. ہاں اس لیے کہ الاسکا جو ہے وہ روس کا رہا ہے. اور میں نے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ روس نے بیچا تھا امریکہ کو 2 سینٹ پر ایکڑ کے حساب سے. ٹھیک، اس لیے کہ وہ کریمیا میں جنگ کی وجہ سے وہ فاقے پڑ رہے تھے ان کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب وہ وہاں اترا ہے تو اترنے کے بعد اس نے وہاں کا جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، کیونکہ ان کا جو چرچ ہے یہ ڈفرینٹ ہے، پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں، کیتھولک ہوتے ہیں، دے آر کالڈ آرتھوڈاکس. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر اپنی قربت استنبول، ان کی بات کر رہے ہیں آپ، رشینز کی. ٹھیک. تو اس نے وہاں کے پریسٹ کو بلوا کے تو کہا کہ یہ میں تمہارے لیے آیا ہوں. کہا یہ تو بڑا عجیب، یعنی مذہبی. تو اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کی تربیت کے لیے امریکن روسی جو ہیں پائلٹس وہاں گئے ہوئے تھے. ظاہر ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ ٹریننگ کے دوران کچھ ہو یعنی مارے بھی گئے. ان کی ایک کی قبر پہ گیا ہے، پھول رکھے، اس نے پھول رکھے. پھول رکھنے کے بعد اس نے آرتھوڈاکس اسٹائل میں وہ، یعنی کہ ویسے تو یوں ہوتا ہے کہ یہ کر کے پھر وہ تھرو آؤٹ ڈومینیٹ کر، حتیٰ کہ اس نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہیلو ہاؤ آر یو مائی نیبر. اچھا انگریزی بولی، میں پہلے دفعہ سنی تھوڑی انگریزی تو بول. تو بہرحال
تو اب اندر جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت افواہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو بات بڑی واضح ہو رہی ہے کہ رضامند ہے ٹرمپ جنگ بندی کے لیے اگر وہ یوکرین یہ کہہ دے کہ ہاں جی ڈونباس جو اس کے مشرقی ایریا میں ہے وہ روس کا ہوا. سر ڈونباس نہیں سر، وہ 1,00,000 اسکوائر کلومیٹر سے اوپر جتنا ایریا روس لے چکا ہے 2014 سے اب تک، وہ کہنا سارا میرا ہے. وہ تو جہاں پہ فوجیں آگے بس یہی بارڈر ہے. یہ پوٹن کی خواہش ہے سر. اور دوسرا یہ کہ کریمیا کا کبھی نام نہیں لینا، کیونکہ وہ تو میں 2014 میں لے چکا ہوں. اب اس کے لیے یہ یورپی ملک بہت پریشان ہے، کہتے ہیں کہ یار تیسری شاید نیٹو والی بھی ہے نا کہ نیٹو میں شمولیت نہیں ہوگی. یہ بھی نہیں، نیٹو میں شمولیت تو ہے ہی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں سارا، دیکھو وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ ایڈریس دا روٹ کاز. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کے الفاظ میں میرے نہیں ہیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ یوکرین از اے فکشن، اٹس ناٹ اے کنٹری. جو تاریخی اعتبار سے اس کے نقطہ نظر سے ایک درست بات بھی ہے کہ یہ جو روس میں مسیحت پھیلی ہے یا آرتھوڈاکس پھیلی، وہ بایا یوکرین گئی تھی. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اور روس کے بہت سارے لکھنے والے جیسے گوگول ان کا بہت مشہور ہے. یہ تو ٹائم کم ہے، یہ تاریخ ٹھیک بتا رہے ہیں. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اسی طرح مان لو. اب یہ وہ کرے تو زیلنسکی کہے گا کہ میں کیا، زیلنسکی کیوں کہے گا؟ ٹرمپ فیکٹس کی بات کر رہے ہیں نا کہ تاریخی طور پہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یوکرین کے بارے میں. یہ تو تاریخ ابھی کی ریسنٹ کی تاریخ ہے نا کہ امریکہ نے ہی کہا، اسی صدر میں ہاؤس میں بیٹھے بائیڈن تھا نا سر، تھا تو امریکی صدر، اسی کانگریس نے پیسے بلین آف ڈالر دی کہ جاؤ لڑو. پہلے جنگ میں جھونک دیا ان کو، ان سے ان کے علاقے بھی بیچاروں سے چھین. اور یہ بھی کہا کہ روس سے تیل اور گیس نہ لو. جرمنی حالانکہ انہوں نے پائپ بچھائی تھی. اچھا، اور پھر انڈیا کو آنکھ ماری کہ تم لے لو تاکہ قیمتیں نہ بڑھیں اور صاف صوف کر کے بیچ دینا. تو اب امریکہ پہ اعتبار کرے تو کون کرے؟ ہم نے تو بہت دفعہ زخم کھائے ہوئے ہیں نا ان کی، اور یہ ایسے ہی ان کی طوطا چشمی کی. اللہ بچائے، آج کل ذرا موقع دوبارہ ہے ہمارے لگ رہا ہے، لیکن میرا مطلب ہم سمجھ لیں گے اب قربان ہو جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ارے نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ ہیز ڈیسائیڈڈ کہ زیلنسکی کو قربان کر دیا جائے. کیونکہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اس کو، اس کی فیملی کو سیف تحفظ دیا جائے، پیسے دیا جائے، نئے الیکشنز ہوں، کیونکہ ابھی تو مارشل لا لگا ہوا ہے نا وہاں پہ، اور علاقے واپس نہیں ہوں گے، وہ روس کے پاس ہی رہیں گے. ابھی تک تو یہی ہے. اس سب میں یوکرینین عوام کی مرضی تو لیڈرشپ ہوگی تو ہوگی، تو وہ تو کوئی ریفرینڈم وغیرہ ہوگا. لیکن چلیں، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یوکرین کے جو لوگوں کی بے پناہ تعداد ہے، بے تحاشا تعداد تو نقل مکانی کر گئی، باقی جو رہ گئے ہیں وہ تھک گئے. چلیں جی، لیٹس سی کیا ہوگا. یہ بھی آنے والے وقت میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اس طرح تیزی سے معاملات چل رہے ہیں. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.